بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ آج میں آپ کو جو اللہ تعالیٰ کے شروع کے نبی تھے نا، ان کے متعلق ان میں سے ایک نبی حضرت ادریس علیہ السلام گزرے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ظاہر اللہ تعالیٰ کے سارے نبی بہت اچھے، بہت نیک، بہت ہی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے تھے۔ نبی بناتے ہی اللہ تعالیٰ ان کو چنتے ہی ایسے لوگوں کو تھے جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوں، بہت زیادہ عبادت گزار ہوں، جن میں برائیاں کوئی بھی نہ ہوں، اور کوئی اکا دکا چھوٹی چیز ہو تو وہ بھی نبوت کے ساتھ ہی وہ بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ تیسرے نمبر کے نبی تھے۔ تیسرے نمبر سے مراد کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے۔ اس کے بعد دوسرے نبی ان کی اولاد میں سے حضرت شیش تھے نا، وہ مبعوث ہوئے، اور ان کے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر قریباً 1000 سال تھی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ سکون رہا، اچھے طریقے سے لوگ زندگی گزارتے رہے۔ پھر کچھ تھوڑا سا سستی آ گئی عبادت میں اور اچھے کاموں کے کرنے میں، کیونکہ شیطان نے تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع سے ہی اس نے چیلنج کیا ہوا تھا، جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو برگلاتا ہی رہوں گا۔ تو اس لیے وہ تو آسمان سے جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تھا آدم علیہ السلام کو، تو اس کو بھی ساتھ ہی اتارا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں بار بار کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ ایک دوسرے سے دشمن سے مراد یہ ہے کہ شیطان تو ہے ہی انسان کا دشمن، لیکن ہم انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ دشمن سمجھو گے تو اس سے بچ کر رہو گے نا، اس کا مقابلہ کرو گے، اور وہ تمہیں اچھی بات تھوڑی سکھائے گا، بری بات سکھائے گا، تاکہ تم میرے نظروں میں اپنا اچھا مقام حاصل نہ کر سکو، میری جنت کو نہ حاصل کر سکو، میری رضا اور خوشنودی کو حاصل نہ کر سکو۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ تو اسی طرح ہوا، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا تھا نا، حابیل قابیل کا، تو وہ اصل میں تو شیطان نے ہی اس کو ورگلایا تھا نا، تاکہ وہ غلط کام کرے، اور اپنے بھائی کا اس نے قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ جو ایک برے گروہ کی بنیاد بن گئی، کیونکہ وہ برائی کی سب سے پہلی جو ایک پہلا سٹیپ جو کہنا چاہیے ہوتا ہے نا، تو وہ قابیل نے ایک طرح سے رکھ دیا۔ تو اس کے بعد اس کی جو اولاد ہوئی وہ سرکش قسم کی ہوتی چلی گئی، اور حابیل کی جو اولاد تھی وہ اس کے مطلب ان کے باقی بیٹے جو آدم علیہ السلام کے تھے، وہ ان کے جو نیک بیٹے تھے، ان کی اولادیں جو تھیں وہ نیک بنتی چلی گئیں۔ تو زمین میں 2 گروہ بن گئے، یعنی اچھے انسانوں کے اور برے انسانوں کے۔ تو اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ بگاڑ جب زیادہ پیدا ہو جاتا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ پھر کوئی نہ کوئی اپنے نیک بندے کو چن کے اس کو نبوت کا عہدہ دیتے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کو تبلیغ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ تو اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت شیش علیہ السلام آئے، اور ان کے پھر فوت ہونے کے بعد کچھ عرصہ اسی طرح سکون سے گزرا، لیکن آہستہ آہستہ لوگ جو تھے نا وہ اچھائیوں کو چھوڑتے چلے گئے اور برے کام اپنا لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ ان کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن ادریس علیہ السلام اس لیے پڑ گیا کہ ان کو شوق تھا لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا، مطلب جو بھی وہ درس دیتے تھے نا، وہ لکھنے پڑھنے کے کا بھی حکم دیتے تھے، اور ان کا سب سے پہلے کرۂ ارض پر جس نے قلم سے علم سکھایا لوگوں کو، وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بنیاد انہوں نے جو رکھی قلم کی، انہوں نے رکھی تھی، اور انہوں نے اور بھی بہت ساری چیزیں ایجاد کی تھیں۔ صابن بھی بنایا انہوں نے، سوئی انہوں نے بنائی، اور کپڑے سینا سکھایا، اور اسی طرح ہتھیار بنانا سکھایا۔ سب سے پہلے زمین پر جو اللہ تعالیٰ کے اذن سے انہوں نے جہاد کیا تھا، سب سے پہلے، یعنی جب یہ مبعوث ہوئے نا، تو جو برے لوگ تھے وہ ان کی مخالفت کرنے لگ پڑے، اور اچھے لوگ تو ذرا دیر میں ہی آتے ہیں نا، اچھائی کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اچھائی کا راستہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو چھوڑنے کے بعد ملتا ہے۔ برائی کا راستہ جو ہے نا وہ اتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے، شیطان نے کچھ ایسا کر دیا کہ وہ ہمیں اس کو اچھا لگنے لگتا ہے نا، تو اس لیے ہم برائی کی طرف جلدی چل پڑتے ہیں، اور اچھائیوں کو اپنانا جو ہے نا ہمیں اچھا لگتا نہیں ہے۔ تو اس لیے کچھ دیر لگتی ہے اچھے کاموں کے شروع کرنے میں، اور برے کاموں سے بچنے میں۔ تو بہرحال آہستہ آہستہ کر کے تو حضرت ادریس علیہ السلام کے گرد جو تھے نا اچھے لوگ شروع ہوئے، ان پر ایمان لانا شروع کیا انہوں نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ان کو، تو یہ رسول بھی تھے نا،
نا تو اللہ تعالیٰ ان کو احکامات بھیجتے تھے صحیفوں کے ذریعے. ان پر 30 صحیفے نازل ہوئے، تو وہ ان کو پڑھ کر سناتے تھے اور ان کو لکھنا پڑھنا بھی سکھاتے تھے کہ تم یہ اس کو لکھ لیا کرو اپنے پاس. اور اسی وجہ سے ان کا نام ادریس یعنی کہ پڑھنا لکھنا سکھانے والا استاد جیسے کہتے ہیں نا، تو لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا. اس لیے وہ اپنا اصل نام تو کی وجہ سے مشہور ہی نہ ہو سکے، ان کا یہ نام زیادہ مشہور ہو گیا. اچھا، ان کو نا بچوں سیر و سیاحت کا بھی بہت شوق تھا. اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی پیاری ہے، بہت پیاری اللہ میاں نے چیزیں بنائی ہیں. کئی جگہ بہت ڈراؤنی چیزیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، بڑی ڈراؤنی سے مطلب کہ دل دیکھ کے نا ان کو ڈر جاتا ہے کہ کتنے اونچے اونچے پہاڑ، اتنے خطرناک راستے. اگر سمندر ابھی ہم دیکھیں آج کل کے دور میں تو ہم زیادہ دیکھ سکتے ہیں، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ میاں نے جہاں خوبصورتی پیدا کی ہے وہاں پہ ڈراؤنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں نا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے اور کن چیزوں کو ہم نے اپنانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں رضا حاصل ہوگی. تو ان کو سیر و سیاحت کا بھی بہت شوق تھا. اور یہ اسی طرح لوگوں کو جب تبلیغ دینے کے بعد نا اپنے کاموں سے کرنے کے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت جتنی بھی وہ کر سکتے تھے نا، تو اتنی وہ کوشش کرتے تھے کہ میں دل لگا کہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور ان کی نماز نوافل پڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند تھی ان کی. تو شام کے رات کے وقت جب ان کا اجر لکھا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو بتایا کہ تم جو ہو نا، تمہارے جتنے بھی تم پر ایمان لائے ہیں نا، سب سے زیادہ تم عبادت کرتے ہو، اس لیے تمہارا اجر بھی سب سے زیادہ دیا جاتا ہے تمہیں. تو ان کو اور زیادہ عبادت کا شوق پیدا ہونے لگا. وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ میں وقت اپنا عبادت میں گزاروں. اور سیاحت کے جو میں بتا رہی ہوں اس میں بھی ان کو بہت لگاؤ تھا، ان کو مزہ آتا تھا، اچھا لگتا تھا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے خوبصورت علاقوں میں جانا، اس کو دیکھنا، اس کے متعلق سوچنا، غور و فکر کرنا. اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن مجید میں ہمیں بتاتے ہیں کہ تم سیر و سیاحت کرو اور میری جو بنائی ہوئی تخلیقات ہیں تم ان کو دیکھو اور اس میں غور و فکر کیا کرو تاکہ تم مجھے پہچان سکو. ہم دیکھیں نا کچھ چیزوں کو اگر غور سے دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں تو ہمیں اتنا مطلب حیرانی بھی ہوتی ہے اور اتنا مزہ آتا ہے ان کو دیکھ کے کہ کیسے خوبصورت رنگ اور پھر خوشبو، ہر پھول کی علیحدہ خوشبو ہوتی ہے، رنگ ان کے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں. گلاب کو دیکھ لیں تو اس میں کتنے زیادہ رنگ ہیں اور اتنے بے شمار پھولوں کے نام ہیں، پھولوں کی قسمیں ہیں اور ہر ایک کی خوشبو علیحدہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے ایک بہترین اللہ میاں نے طریقہ بنا رکھا ہے. اور درختوں کے پتے آپ دیکھو تو پتوں میں مختلف قسمیں نظر آتی ہیں. اسی طرح زمین میں چلتے پھرتے ہیں تو ہمیں علاقے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں ریگستان ہیں، تو کہیں دریا ہے، سمندر ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھ کے رات کو جب ہم سوتے ہیں تو آسمان کو دیکھیں تو کتنا خوبصورت لگتا ہے، ستاروں سے سجا ہوا. سورج کو دیکھو، اس میں ایک عجیب تپش بھی ہوتی ہے. سردیوں میں یہ تپش اچھی لگتی ہے، گرمیوں میں ہمیں بری لگتی ہے. بری اس لیے لگتی ہے کہ گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ. تو بچوں لیکن ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں پیدا کی ہوئی ہیں. تو اسی شوق اور جذبے کے تحت حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے نا، وہ کافی زیادہ سیر و سیاحت کرتے تھے اور مختلف علاقوں میں جاتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ انہوں نے سارے دن کا سفر جو کیا نا تو تھک گئے، اس دن گرمی بہت زیادہ تھی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میاں جس فرشتے کو آپ نے یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے نا سورج کے ساتھ، سورج کو لے کر سفر کرنے کی، تو اس کے تھوڑی سی ڈیوٹی میں بھی نرمی کر دیں اور اللہ میاں اس کی تپش کو بھی تھوڑا کم کر دیں. تو ایسا ہی ہوا. یہ ہمیں حکایات کے ذریعے پتہ چلتی ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق، ان کی زندگی کے متعلق باتیں. بچوں اس کے ساری باتیں سارے انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں قرآن مجید میں نہیں بتائی ہیں. 2-4 نبی ہیں جن کی بہت ڈیٹیل سے باتیں بتائی ہیں، وہ بھی آپ کو میں ان کے انبیاء کے متعلق بھی بتاؤں گی انشاءاللہ. تو ان کا 2 مرتبہ صرف نام آیا، لیکن ہمیں مختلف حکایات کے ذریعے ان کے یہ واقعات پتہ چلتے ہیں. اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن مشہور ایسے ہی بڑے مشہور قسم کے جو مورخین ہیں نا، انہوں نے ان کے حالات میں بتائے ہیں. بہرحال ہمیں اس میں کوئی بحث نہیں کرنی کہ اس میں اختلاف بھی کوئی نہیں ہے. تو بچوں ایسا ہوا کہ وہ جب انہوں نے دعا کی نا اللہ تعالیٰ سے کہ سورج کی تپش میں تھوڑی کمی کرتے ہیں اللہ جی، بہت زیادہ گرمی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. تو جب اگلے دن سورج نکلا تو جب جو اس کا فرشتہ تھا نا اس کو لے کے چلنے والا، تو اس نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں آج اس میں دیکھ رہا ہوں اس کی حدت میں یعنی اس کی گرمی میں کافی زیادہ کمی ہے، تو اللہ جی یہ کیسے ہوا اچانک؟ ابھی تو مطلب سردیوں کا موسم نہیں ہے. تو آپ نے پھر ان کو بتایا کہ میرے ایک بہت اچھے نبی ہیں، تو ادریس ان کا نام ہے، انہوں نے مجھ سے دعا کی تھی، میں نے ان کو دعا قبول کر لی، اس وجہ سے ایسا تمہیں لگ رہا.
تو اس فرشتے نے کہا کہ اللہ پاک میں نا ان سے ملنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ نے کہا ضرور ملو تم جا کے۔ جب وہ پاس آئے تو ان کے ساتھ ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ دعا کی تھی، آپ کی دعا تو قبول ہو گئی ہے، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بہت خوش ہوئے کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے کہ حضرت ادریس نے کہا کہ تم ملک الموت کو تو جانتے ہو، جو روح قبض کرتے ہیں، میں ان نبی سے ملنا چاہتا ہوں، بلکہ تم اگر ان سے میری سفارش کرو کہ میری عمر کا مجھے بتائیں کہ کتنی ہے میری عمر، اور میں جو ہے نا مطلب ابھی کچھ عرصہ اور زندہ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ عبادت کروں۔ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے مطلب پروں پہ بیٹھے، میں آپ کو آسمان پر لے کے چلتا ہوں۔ تو وہ جناب ان کو لے کے آسمان پر چلنے لگے، یہاں تک کہ ایک پہلا آسمان پار کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو جو ملک الموت تھے نا، وہ آسمان سے اوپر سے نیچے زمین کی طرف آ رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا، جب ان کو دونوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے سے سلام دعا کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کیا میرے ایک دوست جو ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں، ادریس علیہ السلام ان کا نام ہے، تو وہ نا چاہتے ہیں کہ مجھے زیادہ وقت ملے تاکہ میں عبادت کر سکوں، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں ان کی زندگی کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا، میں اپنا رجسٹر کھول کر دکھاتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ کہ میرے اختیار میں نہیں کہ میں کسی کی زندگی بڑھا سکوں، لیکن میں بتا ضرور دیتا ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ادریس کا نام ساری ڈیٹیل پوچھی، تو انہوں نے کہا یہ دیکھو، اس میں تو مجھے حکم ملا ہوا ہے کہ چوتھے آسمان پر ان کی آج کے دن میں روح قبض کرنی ہے، تو وہ تو اب ہے بھی نہیں، وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ وہ فوت ہو چکے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت جو ملک الموت ہے نا، انہوں نے اپنے بہت سارے ساتھی بھی تو اللہ میاں کے حکم سے بنا لیے تھے نا، تو ساتھی جو ہیں ان کو ڈیوٹی دی جاتی ہے، جو ان کا جہاں پہ بھیجتے ہیں، اور کسی کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اپنے معاون ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ بھی بھیج دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب انہوں نے کہا، ان کا تو وقت ختم ہو گیا، اور میں بڑا حیران ہو کر نیچے آ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میرے برگزیدہ بندے ادریس کی روح جو ہے تم نے چوتھے آسمان پر قبض کرنے، تو وہ تو زمین پر ہوتے ہیں، آسمان پر کیسے؟ میں بھی سوچ ہی رہا تھا، تو تم سے ملاقات ہو گئی اور تم نے بتایا کہ وہ تو تمہارے پروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ جلدی سے انہوں نے ایک دم سے جا کے تو اپنے مطلب کہ پیچھے مڑ کے اپنے پروں کو دیکھا، جو فرشتہ تھا نا، تو وہ واقعی فوت ہو چکے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام زندہ آسمان پر تو اٹھائے گئے تھے، چلے گئے تھے، اور لیکن وہاں پہ وہ فوت ہو گئے، تو اب وہ وہیں پر ہی ہے، اور یہ ایک حکایت ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سب سے پہلے انہوں نے جہاد کیا تھا۔ جہاد کسے کیا تھا کہ انہوں نے جب دیکھا نا کہ جو قابیل کے جو ماننے مطلب اس کے جو اولاد میں سے لوگ نکلے تھے، وہ بہت زیادہ سرکش تھے، اور کوئی آگ کو پوج رہا ہوتا تھا، کوئی سورج کو پوج رہا ہوتا تھا، کوئی بت بنا لیے تھے انہوں نے، اس کی عبادت میں لگے، یعنی انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا تھا، اور بہت زیادہ لوگوں کو تنگ بھی کرتے تھے، ہر طرح کی برائی جو تھی نا وہ ان کے اندر موجود تھے۔ اور جب ان کو تبلیغ دی انہوں نے، تو انہوں نے برا منایا اور ان کا کہنا نہیں مانتے تھے۔ تو اس میں پھر آپ نے کیا کیا کہ اپنے ماننے والے تھے نا، جو مسلمان ہو گئے تھے لوگ، ان کو ٹرین کیا اور ان کو ہتھیار چلانے سکھائے، اور اس کے ساتھ ان کو دو گروپ بنائے، ان کے ایک پیدل اور ایک جو تھے وہ سواری پر یعنی اونٹوں وغیرہ پر اور اس پہ گھوڑوں پر سوار ہو کر لڑنے کے ماہر بنائے، اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا، جو قابیل کے پیروکار تھے نا، تو اس نے مقابلہ کیا، اور اتنا سخت قسم کا مقابلہ ہوا ان کا، اور جیت اللہ کے فضل سے مسلمانوں کی ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر ایک اور حکایت ان کے متعلق یہ مشہور ہے